السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، کتاب کا نام تاریخ جنت البقیع اور خوبصورت پلیٹ فارم کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ 3 اور پیج نمبر 39 پہ ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ہیڈنگ ہے مورخین کیا کہتے ہیں. آئیے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے جنت البقیع کے بارے میں عموماً مورخین نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے کہ وہاں گنبد و مینار اور زری ہیں اور قبروں پر الواح موجود تھیں. الف لام واو الف ہے. الواح موجود تھیں. نمونے کے طور پر چند نامور مورخین کی کتب کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ کتب تاریخ کے حوالوں کا ذکر کیا جائے، اس بات کا بیان ضروری ہے کہ بقیع کا احاطہ مستطیل ہے اور برسوں تک اس کا محل وقوع شہر مدینہ سے باہر شمار کیا جاتا رہا، یعنی مدینہ کی جو حدود متعین کی گئی تھیں ان سے باہر، مگر زیادہ دور نہیں تھا. اس کی مساحت میم سین الف ہیتے 15,000 میٹر مربع سے زیادہ نہ تھی. یہاں موجودہ صورت میں قبرستان نہ تھا، بلکہ مختلف ادوار میں بزرگان دین، ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم و دیگر شخصیات کی تدفین کے بعد اس میں قبرستان کی صحیح صورت پیدا ہو گئی. مختلف زمانوں میں یہاں قبور کی تعمیر اور ان پر گنبد و زریحوں کی تزئین کا عمل جاری رہا. بلند مینار و گنبد پر مشتمل مزارات کی تصاویری دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں نے ان پر غیر معمولی اہمیت کے آثار قائم کیے. ذیل میں مستند تواریخ کے حوالہ جات ذکر کیے جاتے ہیں کہ تاریخ کے گوناگوں ادوار اور نشیب و فراز سے آگاہی حاصل کرنے کے شائقین کی معلومات میں اضافہ ہو اور مطالعہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو مستند مواد مل سکے. ہم آ گئے پیج 40 پر. اگرچہ ہم نے تفصیلی تذکرے سے اجتناب کیا ہے اور بقدر ضرورت مطالب و حوالہ جات ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، ہمارا مقصد کسی نظریاتی بحث میں الجھنا نہیں اور نہ ہی کسی مخصوص عقیدے کی صحت و سقم سین قاف میم پر اظہار خیال کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم کلام و عقائد کی کتب سے ہے. ہمارا موضوع اس کتاب میں تاریخ اور اس سے چند اقتباسات ذکر کرنے تک محدود ہے، اس لیے ان کی شرعی حیثیت کو اجمالی طور پر واضح کرنے کے لیے علیحدہ باب قائم کیا گیا ہے. تاریخی کتب کے حوالہ جات آئیے پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے مروج الذہب و معاون الجوہر، بریکٹ میں لکھا ہے تالیف ابو الحسن علی بن حسین مسعودی اور متوفی 348 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 اور طبع بیروت. اگلی ہے تذکرۃ الخواص، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تالیف سبط ابن الجوزی متوفی 654 اور صفحہ نمبر 311 طبع بیروت. اگلی ہے وصف مکہ اچھا اس میں یہ لکھا ہے کہ عربی کا لکھا ہے کہ شرف اللہ و عظمہ، وصف المدینہ تو طیبہ، پھر کرمہ اللہ. اس کے بعد لکھا ہے تحریر محمد بن ابی بکر تلمسانی بحوالہ مجلہ العرب طبع ریاض شمارہ 5/6 اور پھر لکھا ہے 13936 قاف بے استناد نسخہ مخطوطہ 404. یہ مشکل تھا، بہرحال پڑھ لیا. اگلا پوائنٹ ہے اخبار مدینۃ الرسول کہ جس کی تالیف حافظ محمد بن مسعود بن نجار متوفی 643 قاف اور طبع مکہ مکرمہ 1366 قاف از نسخہ مخطوطہ. اچھا جی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ سفر اچھا بریکٹ میں یہ بھی ہے کہ قبطہ عالیت کبیرۃ قدیمۃ البنا فی اول البقیع و علیہا بابان یفتح احدہما فی کل یوم الزیارت. یہاں پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے اس لیے بس پڑھ دیا. اگلا ہے سفر نامہ ابن جبیر متوفی 614 قاف طبع بیروت 1964 اور حالات مدینہ منورہ 6 ہجری.
اس کے بعد پیج 41 پہ ہم آ گئے. اگلا ہے سفر نامہ ابن بطوطہ مراکشی متوفی 779 قاف آثار 7 و 8 ہجری میں 113 ہجری صفحہ نمبر 113. اس کے بعد اگلا ہے وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ، اور اس کے لکھا ہے اس کے بریکٹ میں کہ تالیف نور الدین علی بن احمد سمہودی جی، متوفی 911 قاف، اور عنوان ہے شہر مدینہ 9ویں صدی میں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 916 طبع بیروت. سفر نامہ مرزا حسین خراہانی صفحہ نمبر 281 اور 289 طبع ایران. اگلا ہے سفر نامہ نائب الصدر شیرازی معصوم علی شاہ متوفی 1344 قاف طبع بمبئی. اگلا ہے وصف مدینۃ المنورہ علی ابن موسیٰ عثمانی طبع ریاض سعودی عرب، اور 1392 قاف. اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے الرحلۃ المجازیہ، اور اس میں آگے لکھا ہے محمد لبیب بک بطنونی متوفی 1357 طبع مصر. اور اگلا ہے دائرۃ المعارف القرآن العشرین فرید و جدی مصری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 528، اور آگے اس کے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وکان یا دکان بالبقی قباب کثیرہ، یہ لکھا ہے بریکٹ میں، لکھا ہے صفحہ نمبر 225. اچھا جی، آگے جو ہے وہ متن ہے جو عربی میں لکھا ہے پورا، اور اس کے نیچے جو یعنی جو ابھی ہم نے کتاب دیکھی تھی دائرۃ المتعارف القرآن، اس میں آگے لکھا ہے متن. تو یہ سارا عربی کا ہے، 4-5 لائنیں. اس کے بعد نیچے اگلا ہے مراعات الحرمین، اور اس کے آگے لکھا ہے ابراہیم رفعت پاشا طبع مصر جلد نمبر 1 اور 2. اچھا، اب ہم آگئے ہیں پیج 42 پر. لکھا ہے حضرت عائشہ کی روایت، یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت درج ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک اور اپنے نالین اتار کر ان کو اپنے پاؤں کی طرف رکھ دیا اور چادر کا ایک کونا لے کر لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے نیند آ گئی ہے، تو آپ آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. میں نے ردا لی اور چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی پہنچ گئے. کافی دیر تک وہاں رہے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ بلند فرمائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے تو آپ کے پیچھے پیچھے واپس روانہ ہو گئی. آپ تیز قدموں سے چلنے لگے تو میں بھی تیز قدموں سے چل پڑی. چنانچہ آپ گھر پہنچ گئے، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیز چل کر اب پہلے گھر میں داخل ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا بات ہے، تم پراسرار نظروں سے مجھ کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کی، کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو خدا کے لطیف و خبیر مجھے آگاہ فرما دیں گے. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود ہی بتا دیتی ہوں. چنانچہ میں نے سب کچھ بتا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ایک سیاہ چیز جو میرے آگے آگے تھی وہ تم ہی تھی؟ میں نے عرض کی، جی ہاں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے خیال کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھے نہ دیکھ پائیں گے اور جو کچھ تو نے کیا اس سے انجان رہیں گے؟ میں نے عرض کی، ہرگز ایسا نہیں. لوگ جس قدر چھپاتے پھریں خدا اسے جانتا ہے اور اس سے آگاہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بلایا تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں نے تمہیں جگانا اس لیے پسند نہیں کیا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تم سو رہی ہو، تمہیں نیند آ گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں جگاؤں اور تم ڈر جاؤ. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بقی جا کر اہل بقی کے لیے طلب مغفرت کرو. میں نے عرض کی، وہاں جا کر کس طرح دعائے مغفرت کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اس طرح کہو، السلام کہ سلام ہو تم پر اس دیار میں رہنے والوں،
مومنوں اور مسلمانوں، خدا رحمت کرے ان پر جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں کوچ کر گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ حوالہ ہے صحیح مسلم سنن نسائی۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 44 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حضرت ابن عباس کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، روایات کے بیان میں ایک معتبر نام ہے۔ ان کی بیان کردہ روایات عام طور پر ہر محدث و مورخ سند کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سلام کیا اور دعا فرمائی کہ سلام ہو تم پر اے اہل قبور، خدا تمہیں اور ہمیں اپنے سایہ مغفرت میں قرار دے۔ تم ہم سے پیش قدم ہو گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچھا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو صحیح ترمذی میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مذکورہ بالا دو روایتوں سے جنت البقیع کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دعائے مغفرت اور وہ بھی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معمولی امر نہیں بلکہ عظیم عمل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل انفرادی حیثیت نہیں رکھتا، خدائی نسبت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت و حیثیت کسی فرد، گروہ، علاقے یا زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں اور رنگ و نسل و زبان علاقے سے ماوراء ہر دور اور سب کے لیے لازم الاتباع ہوتی ہے۔ اب آ گئے ہم پیج 45 پہ، اور یہاں پہ ہیڈنگ ہے اس کے سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی۔ آئیے پڑھتے ہیں، مجھے بڑا شوق تھا سامعین یہ جاننے کا، آئیے ہم مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے مستند روایات و معتبر تواریخ کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے والے جلیل القدر صحابی جناب عثمان بن مظعون میم زوئے عین واو نون ہیں۔ وہ مہاجرین میں سے پہلے فرد ہیں جنہیں اس سرزمین میں دفن کیا گیا۔ ان کی تدفین 2 شعبان 3 ہجری کو ہوئی، جبکہ انصار میں سے سب سے پہلے صحابی اسد بن زرارہ بقیع میں دفن ہوئے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جناب عثمان بن مظعون رحلت فرما گئے تو جناب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بقیع میں غرقد کے درختوں کو کاٹ کر وہاں انہیں دفن کیا جائے، چنانچہ جنت البقیع کے عین وسط میں انہیں دفن کیا گیا۔ اس طرح وہ اس قبرستان میں دفن ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں کہ جنہیں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص حکم پر وہاں دفن کیا گیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 46 پر، ہیڈنگ ہے تعمیر قبر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جناب عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد حضرت پیغمبر مظعون تھا یہ جی نام، حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے دست مبارک سے 2 بڑے پتھر ان کی قبر پر رکھے انہوں نے، ایک ان کے سرہانے اور دوسرا ان کے پاؤں کی طرف۔ یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی قبر کا نشان قائم ہو اور زائرین وہاں آ کر اظہار عقیدت و محبت کر سکیں۔ اگلی تھوڑی سی ہیڈنگ لکھی ہے کہ سب ہیڈنگ کی سنت رسول کی ہتک حرمت۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے نشان کے طور پر جو 2 پتھر رکھے تھے انہیں جناب معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مدینہ منورہ پر مقرر کیے گئے گورنر مروان بن حکم نے اٹھوا دیا گیا۔ مروان بن حکم کا یہ عمل اس لحاظ سے نادرست تھا اور اس بات کو سبھی جانتے تھے کہ جس چیز کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا اسے ہٹا دینا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی ہتک حرمت ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 47، پھر لکھا ہے یہاں پر سب ہیڈنگ ہے صحابہ کرام کا رد عمل۔ لکھا ہے مروان بن حکم نے جناب عثمان بن مظعون کی قبر کے پتھروں کو ہٹایا تو صحابہ کرام نے اس کی سخت مذمت اور احتجاج کیا اور اس سے عمل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دے کر اس کو غلط و نادرست کہا۔ صحابہ کرام کے
رد عمل اور شدید احتجاج کے بعد زیادہ دیر نہ گزری کہ جناب عثمان بن مظعون کی قبر کو سابقہ نشانات کے ساتھ متعین کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس پر گنبد بنا دیا گیا تاکہ دوبارہ اس کی حتیٰ حرمت اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی توہین نہ ہونے پائے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت۔ لکھا ہے کچھ ہی عرصے بعد حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور انہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بقیع میں دفن کیا اور ان پر گریہ فرمایا اور قبر کا نشان بنا دیا تاکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آ کر اظہار عقیدت کرنے والوں کو آسانی ہو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم ہو جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عام مسلمانوں کی تدفین۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رفتہ رفتہ جنت البقیع تمام اہل یثرب کا قبرستان بن گیا اور لوگوں نے اس میں اپنی اموات کی تدفین میں رغبت کی۔ پیج 48۔ کیونکہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نہایت باوفا متقی اور جانثار اصحاب کو وہاں دفن کروایا، اس لحاظ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا اور اس قبرستان کو متبرک جانا گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس جگہ اسلام کی مقتدر شخصیات اسلام کی مدفون ہوں اور خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی قبور بنوائی ہوں، وہ یقیناً بابرکت و باعزت و احترام مقام ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت کا بقیع میں تشریف لانا۔ لکھا ہے متقی اصحاب و مقتدر اسلامی شخصیات کے دفن کے بعد جنت البقیع کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی، اور اس اہمیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے تقویت دی۔ چنانچہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب آدھی رات کے بعد بنفس نفیس وہاں تشریف لے جاتے اور ان قبور کو اپنے قدمہائے مبارکہ سے شرف یاب فرماتے، اور وہاں مدفون اپنے ساتھیوں، مخلص اصحاب، مومنین و صالحین کو مخاطب کر کے ان پر سلام کہتے اور ان کی بخشش کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے کہ سلام علیکم دار قوم مومنین وَأَنَا بِكُمْ انشاء اللہ لاحقون۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بخشش کے لیے جنت البقیع کا نام لے کر یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما۔ سامعین، اب ہم آ گئے ہیں پیج 49 پر اور ہیڈنگ ہے جنت البقیع کی توسیع۔ آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تشریف لے جا کر بقیع میں مدفون شخصیات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے اس مقام کی اہمیت بڑھ گئی۔ چنانچہ ارد گرد کے تمام اہل اسلام اپنی اموات کو وہاں دفن کرنے لگے۔ اس طرح جنت البقیع میں توسیع ہوئی اور اس کا احاطہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے صحابہ کرام کی قبریں۔ اس میں لکھا ہے جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کے بارے میں تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں 7,000 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں بنی، جبکہ تابعین اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد کی قبور ان کے علاوہ تھیں۔ اس طرح اس قبرستان میں صدر اسلام کے مقتدر افراد کی یادگاریں بن گئیں اور اہل اسلام ان کی زیارت کے لیے وہاں جاتے اور اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت کی قبور۔ آئیے جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی قبور مبارکہ کی وجہ سے جنت البقیع کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ پیج 50۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے فرد ہیں جن کی تدفین وہاں ہوئی۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں، اگرچہ اس کی صحیح نشاندہی ممکن نہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین رات میں کی جائے اور ان کی قبر پر کوئی نشان بھی نہ رکھا جائے تاکہ لوگ وہاں جا کر بے حرمتی
نہ کر سکیں۔ ایک تاریخ کے مطابق آپ کی رحلت 3 جمادی الثانی بمطابق 127 اور اگست 333 بمطابق 27 اگست 633 کو ہوئی۔ اچھا لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تدفین کا موضوع طویل بحث و تاریخی حوالوں کے ساتھ تحقیق طلب ہے، لہٰذا اس وقت اس سلسلے میں مزید تفصیلات ذکر نہیں کی جاتی۔ پھر لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جن ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قبور مبارک جنت البقیع میں ہیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے نام ہے حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام کا۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام 28 صفر 50 ہجری 30 مارچ 270 عیسوی کو شہید ہوئے۔ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا، مگر حکمرانوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں دفن نہ ہونے دیا۔ ہم آ گئے پیج 51 پہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے میرے جد امجد کی قبر مبارک کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، لیکن اس کا تعین ممکن نہیں اور اس کی جگہ کی نشاندہی نہیں ہو سکتی، چنانچہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو آپ کے جد امجد حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے سے روکتے ہوئے آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور لاش کی بے حرمتی کی گئی، مگر امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اہل بیت علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور کسی قسم کی مزاحمت نہ کی، بلکہ آپ کو بقیع میں دفن کر دیا۔ اگلا نام ہے حضرت امام علی زین العابدین۔ لکھا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے دوسرے فرد حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی شہادت 25 محرم 95 ہجری 23 اکتوبر 714 عیسوی کو ہوئی۔ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا۔ اور اس کے بعد سامعین ہم نے یہ پڑھ کے پیج 52 پہ آئے تو یہاں پہ اسی طرح بلیک سی تصویر ہے، لکھا ہے ائمہ اہل بیت کی قبروں کے ارد گرد وزائرین کا ہجوم۔ یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، صرف کالا ایک وہ ہے نشان۔ تو اب اگلا ہم پیج 53 پہ آ گئے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تیسرے فرد حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں، جو 7 ذی الحجہ 114 ہجری اور 31 جنوری 733 عیسوی کو شہید کیے گئے۔ آپ کو ابراہیم بن عبد الملک یا ملک نے زہر دلوایا۔ اگلے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چوتھے فرد ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کو منصور دوانقی نے زہر دلوایا اور 15 شوال 148 ہجری مطابق 7 دسمبر 765 عیسوی کو شہادت پائی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ازواج النبی کی قبور مبارکہ، کہ اصحاب و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ جنت البقیع میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور مبارکہ ہیں، جنہیں خداوند عالم نے امہات المومنین کا اعزاز بخشا ہے۔ اس لحاظ سے بقیع کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام و الف عین میم الف میم و امات عین میم الف تے کی یا عین میم لام عین میم الف تے کی قبور بھی جنت البقیع میں ہیں، جن کی وجہ سے یہ قبرستان مخصوص تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ اب پیج 54 پہ اسی طرح پہ ایک کالی سی تصویر ہے۔ پیج 55 پہ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کی قبور۔ لکھا ہے جنت البقیع میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ کی چچی محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کی تربیت کرنے والی اسلام کی مقتدر خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، والدہ حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ جناب عبداللہ بن جعفر
بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ اس کے بعد ہم آگے ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادر رضائی جناب حلیمہ سعدیہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونے کی نسبت حاصل ہوئی۔ اس معظمہ بی بی کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، جہاں زائرین اپنی عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ام البنین فاطمہ سلام علیہ السلام کی قبر کہ لکھا ہے کہ حضرت عباس بن علی علیہ السلام شیر لکھ کے اس کے بعد بیچ میں جو ورڈ ہے وہ بالکل پڑھا نہیں جا رہا، شیر کربلا کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں زائرین کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس عظیم خاتون نے اسلام کی جس طرح والہانہ و جانثارانہ خدمت کی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پیج 56 پہ ہم آ گئے ہیں۔ حضرت عاتقہ اما رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر، آئیے یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ عاتقہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، اور زائرین حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ دونوں کی زیارات مشترکہ طور پر پڑھتے ہیں۔ اگلا نام ہے حضرت عقیل بن ابی طالب کی قبر۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، جن کا تذکرہ تاریخ میں متعدد حوالوں سے ملتا ہے۔ اب اگلا نام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے حضرت عقیل بن ابی طالب کی قبر کے ساتھ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر ہے، جہاں ان دونوں حضرات کی مشترکہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں بھی ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 57 پہ۔ لکھا ہے پروردگان آغوش رسالت کی قبر میں، اور لکھا ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش عنایت میں تربیت پانے والی 3 یتیم بیٹیوں زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں۔ حضرت عقیل اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبروں کے نزدیک دائیں جانب ان بیویوں کی قبریں ہیں۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ازواج النبی کے اسماء گرامی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کہ جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، ان کے ناموں کی بابت بعض تواریخ میں جو اسماء ذکر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی قبر مکے میں ہے، اور میمونہ کی قبر صرف میں ہے، سین ریفے۔ اچھا، پھر نیچے لکھا ہے کہ زینب، یہ جو دیے گئے ہیں یہ حوالے ہیں۔ زینب متوفیہ 4 ہجری، ریحانہ، اچھا ان کے نام لکھے ہیں ازواج النبی۔ زینب متوفی 4 ہجری، ریحانہ 8 ہجری، ماریہ قبطیہ 16 ہجری، زینب بنت حبش 20 ہجری، ام حبیبہ 42-44 ہجری، حفصہ 45 ہجری، سودا سین و دال 50 یا 54 ہجری، اور صفیہ 50 ہجری، جویریہ 50 یا 56 ہجری، عائشہ 57 ہجری، اور ام سلمہ 61 ہجری۔ پھر لکھا ہے شہدائے احد کی قبور۔ جنگ احد اسلام کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل لڑائی ہے۔ اس میں شہید ہونے والے مجاہدین اسلام کی قبور مبارکہ بھی جنت البقیع میں ہیں، جن کی زیارت اہل یقین کو سکون روح فراہم کرتی ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند مبارک اسماعیل کی قبر مبارک بھی جنت البقیع کے احاطے میں شہدائے احد کی قبور سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ پھر لکھا ہے مالک بن انس اور شیخ القرا نافع کی قبریں۔ جناب مالک بن انس اور شیخ القرا جناب نافع کی قبور بھی جنت البقیع میں حضرت عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی قبروں سے چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ ان کے علاوہ ہزاروں تابعین کی قبریں جنت البقیع میں ہیں۔
کہ جن کی وجہ سے اس مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو سامعین، یوں پیج نمبر 59 کے اوپر ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں، بلکہ 60 پہ کرتے ہیں، کیونکہ 60 میں ائمہ اہل بیت کی قبور مبارکہ پر کوڑا پھینکا ہوا ہے، یہ لکھا ہے، لیکن جو بھی تصویر ہے وہ بالکل کالی ہے۔ لہٰذا اب ہم اگلی ریڈنگ جو ہے وہ پیج 61 سے کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔